ایک عورت اپنے مرد کے ایمان، تقوی، حلال، حرام، کمائی، ان سب باتوں کو کتنا متاثر کرتی ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز اشراق اور چاشت اور تہجد باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن زوجہ محترمہ کو کہنے لگے کہ تم صرف 5 نمازیں ہی پڑھتی ہو، کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ بیوی صاحبہ نے بات سنی اور خاموشی اختیار کر لی۔ دوسرے دن بابا جی بمشکل فجر کی نماز، وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے۔ آنکھ تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیگم صاحب کو کہتے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہوا، فجر کی نماز بڑی مشکل سے پڑھ سکا ہوں۔ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہنے لگی، میرے سرتاج، پہلے میں باوضو کھانا بناتی تھی جس کی برکت سے آپ کی تہجد میں آسانی سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ کل آپ نے مجھے طعنہ لگایا تو میں نے رات کا کھانا بے وضو بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی تہجد تو گئی ہی گئی، آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ تحریر شدہ بات ہے، یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جو خواتین باوضو کھانا بناتی ہیں اور پاکی کا خاص خیال رکھتی ہیں، اس گھر کے مردوں پر تقوی اور پرہیزگاری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بیوی حسین ہو تو صرف دنیاوی حور ہوگی، اور اگر متقی ہو اور علم والی ہو، آخرت میں سینکڑوں حوروں کے ملنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حبیب اجمی کی بیوی ان کو رات کے آخری پہر اٹھاتی اور بلند آواز سے کہتی، اے بندہ خدا، اٹھ اور دیکھ رات گزر گئی اور تیرا راستہ بہت طویل اور تیرے پاس زادِ راہ قلیل۔ صالحین کے قافلے ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں اور ہم یہاں تنہا رہ گئے ہیں۔ جن نفوسیں قدسیہ کی ازواج ایسی ہوں تو ان کی زندگی پاک اور صاف ستھری اور یہی جنت کا عکس ہوا کرتی ہے۔ خواتین مردوں کی بازو نیکی اور عبادت میں بنیں، مردوں سے آخرت کے انعامات کا تقاضا کریں، نہ کہ فانی مال کی طلب میں حرام کمانے پر مجبور کریں۔ خواتین کی نیکی اور بدی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، لہٰذا عارضی آسائش کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق نہیں کرنا۔ انشاءاللہ۔